ورحمۃ اللہ ناظرین، میں ہوں مصور چودھری۔ محرم الحرام اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینے اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 بتائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے جب سے یہ آسمان اور زمین بنائے گئے ہیں، اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں منها 4 حرم، جو حرمت والے ہیں، جو عزت والے ہیں، جو تکریم والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ذوالقعد، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر ظلم مت کیجیے۔ سورہ توبہ کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں کے اندر اپنی جان پر ظلم مت کیجیے۔ ان مہینوں کے اندر اسلام سے پہلے بھی قتال، جدل، لڑائی جھگڑا، یہ ساری چیزیں حرام تھیں، اور جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کو بحال رکھا، اور اس میں قتال، لڑائی جھگڑا، نوحہ پیٹنا، مارنا، ماتم، یہ ساری چیزیں حرام قرار دے دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ یہ 4 مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں کے اندر کوئی بھی لڑائی، کوئی بھی جہاد یا قتال بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ یسألونک عن القتال فی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی قل قتال فیہ کبیر۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ ان مہینوں کے اندر قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو پورے سال حرام قرار دیا ہے، 12 کے 12 مہینے ظلم کرنا حرام قرار دیا ہے، لیکن ان 4 مہینوں کو پھر اس میں خاص کر دیا ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر کوئی بھی کسی پر ظلم زیادتی نہ کرے، اس لیے کہ ان 4 مہینوں میں کیے جانے والا ظلم، اس کا گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح سے ان مہینوں کے اندر نیکی کرنے کا اجر و ثواب بھی عام دنوں کے، عام مہینوں کی بنسبت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محرم الحرام کے اندر اسلام کی تعلیمات کیا تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ عاشورہ کس کو کہتے ہیں؟ 10 محرم الحرام کو۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے روزہ رکھتے ہیں، اور اس کو روزہ رکھنے والے یہودی ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، اور اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں یوم التاسع 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اگلا سال آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رحلت فرما گئے، لیکن آپ نے یہ تعلیم دی کہ محرم الحرام 9 اور 10 کا روزہ رکھنا مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ کتنا اہم ہے؟ آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ جو شخص بھی 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ محرم الحرام اور یوم عاشورہ کے باب کے اندر، احادیث کے اندر اس طرح کی بے شمار چیزیں مروی ہیں، اور مسلمان جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے، ایٹ لیسٹ کم از کم اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھے، 9 اور 10 کا رکھے یا 10 اور 11 کا رکھے، اور اس روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1 سال کے، پچھلے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔